آج پھر ایک تاکرات ہے. کل ہم لوگوں نے پوری اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں تاکرات کے حوالے سے علم بھی حاصل کیا تھا اور چیزیں بھی اعمال کے بارے میں پتہ کیا اپنے علماء کرام سے. اس کے علاوہ ہم نے فضیلت جانی تاکراتوں کی. آج پھر تاکرات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہی تیاریاں اپنی مکمل کر لیں مغرب سے پہلے پہلے، تاکہ خواتین جو دیکھ رہی ہیں اس وقت اپنے سارے کام مکمل کر کے رکھ لیں اور آج رات تاکرات میں عبادت میں مشغول رہیں. اچھا جناب، پوری ٹرانسمیشن میں ہم لوگ شریعت کو ڈسکس کرتے رہے، اپنے علماء کرام سے دین سیکھتے رہے، مگر یہ ساری چیزیں ہم زندگی میں رہنے والے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، دنیاوی معاملات کو ہم نے بہتر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارا مومنوں کا، مسلمانوں کا ایک کامل ایمان ہے ایک چیز پہ کہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور صرف واحد خدا کی ذات، رب تعالیٰ کی ذات کے سوا ہم سب فانی ہیں. ہم سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. آج کا میرا موضوع ہے قبر اور برزخ. جب انسان ایک مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، دوسری دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے گزرتا ہے. اور برزخ وہ عالم ہے جہاں پہ مرنے کے بعد ایک انسان رہتا ہے، وہاں پہ انتظار کرتا ہے قیامت تک کے لیے. پھر باقی جو ترازو ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کی نیکی اور بدی کو اللہ تعالیٰ تولتا ہے، وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کچھ ہوگا. اچھا، برزخ تک کے کیا معاملات ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ جانیں گے آج ہم اپنے علماء کرام سے. اور وہی بات کہ قبر میں جاتے ساتھ سب سے پہلے ہمارے پاس قبر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ ہم سے بیسک سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور ہم سے کلمہ پوچھتے ہیں. اور اس طریقے کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ تو ہمیں ہے، مگر اس سے آگے کی مزید تفصیلات کیا کیا ہیں، کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ عالم برزخ میں اور قبر کے عالم میں ہمیں سکون پہنچائیں گے، ہمیں وہاں ہماری قبر کشادہ ہوگی. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بدکار لوگ ہوں گے، جو ساری زندگی بدی کے اعمال کریں گے، ان کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، جو بیسک کویشچنس کے جواب نہیں دے سکیں گے، ان کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ان کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائیں گی. اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ تکلیف دہ اور گھبراہٹ والی جگہ کبھی نہیں دیکھی. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غیبی علم سے بھی نوازا اپنے حکم اور اپنی مرضی سے. اس کے علاوہ اگر ہم ان سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیں گے فرشتوں کو، تو جنت کی ایک کھڑکی ہماری قبر میں کھول دی جائے گی اور ہماری قبر جو ہے وہ تحت نظر کھول دی جائے گی. تو برزخ کے عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے ارشاد. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جب ہم فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، ایکچولی قبر پہ جا کے کچھ لوگ کھانے پہ پڑھ دیتے ہیں، ہماری روایت یہ کہ ہم کچھ میٹھا بنا کے پڑھتے ہیں، تو جو ارواح ہیں ان کو یہ چیزیں پہنچتی ہیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں ان کے لیے، اور ثواب جاری ہوتا ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ ہم حدیث مبارک سے یہ بھی سنتے ہیں کہ ہر جمعرات والے دن جو ہے وہ ماں باپ اگر آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو وہ گھروں پہ آ کے اپنے بچوں کی خیریت بھی معلوم کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ ہے کوئی جو ہمارے اوپر کوئی ایسا اللہ کا کلام پڑھ کے پھونک دے، ایسی کوئی نیکی جاری کر دے کہ ہمارے لیے ایصال ثواب جاری ہو جائے. جناب، ہم میں سے کئی لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور آج کا شو ہم سب کے لیے ہی دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ وہ پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کس طریقے سے کر سکتے ہیں. رمضان المبارک تقریباً الوداع کہنے کو ہے. ہم نے اپنی مغفرت اور معافی طلب کرنی ہے رب تعالیٰ سے کہ یہ قبر کا عالم، یہ نزا کا عالم، یہ برزخ کا عالم ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. اچھا جی، میرے ساتھ موجود ہیں جناب پیاری ثروت عسکری آپا. السلام علیکم ثروت آپا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپا، بات ہو رہی ہے عالم برزخ کے حوالے سے اور قبر کے عذاب. قبر کا عذاب ہی تو نہیں ہوتا صرف، ہے نا، قبر میں خوشبو بھی ہو سکتی ہے، قبر میں کشادگی بھی ہو سکتی ہے، قبر میں روشنی اور نور بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کیوں نہ ان نیکیوں کی باتیں کریں کہ جن پہ فوکس کر کے ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کے 24ویں روزے کی مبارکباد دیتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پاک پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے برکت کا، مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا ذریعہ قرار دے دیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے کہ موت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قبر میں عذاب یا امن و امان اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، وہ قبر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت احتضار کی جانکنی کی کیفیت ہوتی ہے تو اسی وقت انسان کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے آگے کی منزلیں کیسی ہوں گی۔ تو یہ جو احتضار اور جانکنی کی کیفیت ہوتی ہے یہ کسی کے اوپر بہت سخت بھی ہو سکتی ہے، کسی کے اوپر بہت آسان بھی ہو سکتی ہے۔ ہم احتضار اور جانکنی کی کیفیت سے نکل کر جب انسان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے جب گزر جاتا ہے تو اب قبر کی منزل اس کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور قبر میں ہمیں پروردگار عالم کو ہم جبار و قہار کہہ کر مخاطب کیا کرتے ہیں، لیکن اگر رب العالمین کو ارحم الراحمین، غفور الرحیم، ستار العیوب کہہ کر مخاطب کیا جائے تو وہ زیادہ بہترین ہوگا، اس لیے کہ وہ قبر جو کہ خود آواز دیتی ہے کہ انا بیت الدود، انا بیت الوحشت، انا بیت الخوف، میں تو کیڑوں کی آماج گاہ ہوں، میں ڈرانے والا مقام ہوں، وہ قبر کسی کے لیے کھل کر تحد نگاہ روشن اور کشادہ بھی ہو جاتی ہے، اور کسی کے لیے وہ قبر بے انتہا تنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو اور ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزار سکیں، تاکہ یہ جو قبر ہمارے لیے ہے یہ روشن بھی ہو جائے، یہ کشادہ ہو جائے، اور قبر سے ہمارے لیے ابدی آخرت کے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ بالکل صحیح آپا، بالکل ایسا ہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، آڑ یعنی برزخ، تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ برزخ کی زندگی میں جو چیز ساتھ دینے والی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ تو آپا ہم اسی بات پہ، ہم کوئی بھی دین اسلام کا کوئی بھی رخ اور پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام نیکیاں ہم نے اپنی ہی ذات کے لیے کرنی ہے، کہ جیسے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور ساری زندگی ان کے پیچھے بھاگ دوڑ اور تک و دو میں لگا لیتا ہے، اور یہی وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے انسان بہت سارے گناہ بھی کر لیتا ہے، بہت ساری بدکاریاں بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ اپنی اولاد اور اپنے مال سے ہی پیار ہوتا ہے۔